الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو نماز کا طریقہ حنفیہ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہے۔ دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہے۔ دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں، انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، انگلیاں نہ ملی ہوں نہ خوب کھلی ہوں بلکہ اپنی حالت پر ہوں، یعنی کہ کانوں تک لے جائیں گے، کانوں تک لے جا کر نہ خوب کھلی ہوں اس طرح کر کے، نہ خوب ملی ہوں بلکہ اپنی حالت پر ہوں، اور ان کا ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو اور انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو، نظر سجدے کی جگہ ہو۔ ہتھیلیوں کا یہ رخ ہے یہ قبلے کی طرف ہو اور نظر آپ کی سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل میں ہو، دل میں پکا ارادہ کیجیے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے۔ مثلا نیت کیجیے میں نے آج ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، فرض نماز۔ اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجیے پیچھے اس امام کے۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی الٹی یعنی ہتھیلی کے سر پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی سے ہو، یعنی کہ اس طرح کر کے اللہ اکبر، بالکل ناف کے نیچے اچھے طریقے سے باندھیے، اور نہ خوب کھلی ہوں انگلیاں نہ زیادہ ملی ہوں بلکہ اپنی نارمل حالت پر ہوں۔ انگوٹھے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کی کلائی اگل بغل ہو، اس طرح کر کے اگل بغل ہو دونوں۔ اب سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر مکمل سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، آخر تک یہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں گے۔ اسی طرح اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے آمین کہیں گے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھتے ہیں آمین، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل آہستہ سے کہیں گے آمین۔ پھر ایک آیت جو بڑی 3 آیتوں کے برابر ہو یا ایک چھوٹی سورت پڑھ لیں، جس طرح سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیں گے، ہتھیلیاں گھٹنوں پر، انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر قدموں کی جگہ پر ہو۔ رکوع میں اس طرح جانا ہے اچھے طریقے سے۔ اب کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، وا کی جگہ زا کو پڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو سبحان ربی العظیم درست نہیں کہنے آتا، وہ اس کی جگہ سبحان ربی الکریم پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، اس کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے،
فوراً ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ جب واجب چھوٹ جاتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہوتی ہے۔ اس لیے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لیں تو رک جائیں، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ادھر رکیں گے، اسے قومہ کہتے ہیں۔ اگر منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیں اللہم ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے، پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر ہو اور بازو کروٹوں سے پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں۔ ہاں اگر صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے لگائے رکھیں۔ دونوں پاؤں کے 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رکھیے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلوں کے اوپر ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں۔ سجدے میں اس طرح جانا ہے کہ یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ناک کی صرف یہ نوک لگاتے ہیں، حالانکہ ہڈی کو لگانا واجب ہے، اس کو جمانا بھی واجب ہے۔ اب جب سجدے میں چلے گئے ہیں تو سجدے میں کئی لوگ کیا کرتے ہیں، پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں پیچھے سے اور نہ انگلیوں کو پورا لگاتے ہیں زمین پر، جس کی وجہ سے نماز ہوتی نہیں ہے۔ 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے۔ 10 انگلیوں میں سے اگر کسی ایک کا بھی پیٹ نہ لگا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ پیٹ ہے، یہ والا 10 انگلیوں میں سے ایک کا لگنا زمین پر فرض ہے پیٹ، اور 10 انگلیوں میں سے دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین پر لگنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کا پاؤں کی 3 انگلیاں لگی زمین پر، دوسری کی 2 لگی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہوگی۔ تو اس لیے دونوں پاؤں کی کم از کم 3 انگلیاں تو لگنی چاہیے تو پھر نماز ہوگی، اور 5 انگلیوں کا لگنا یہ سنت ہے۔ ان کے پیٹ لگانا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہ حصہ لگا رہے ہوتے ہیں پاؤں کا، ایسا نہیں کرنا، بالکل زمین پر پیٹ لگے گا، پیٹ یعنی نیچے والا حصہ یہ زمین پر لگائیں گے۔ ہتھیلیاں بچھی ہوں، انگلیاں قبلہ رو ہوں، مگر کلائی زمین سے لگی ہوئی مت رکھی۔ اب کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیے۔ پھر سر اس طرح اٹھائیے، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائیے، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجیے، الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے، ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کے انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جب ہم نے ایک سجدہ کر لیا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں سجدہ کرنے کے بعد رکتے نہیں ہیں، فوراً دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، اس طرح واجب ترک ہوتا ہے۔ جب واجب ترک ہو جاتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے سجدہ کر لیا، سجدے کے بعد کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا واجب ہے، رک جائیں، اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ یہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہری۔ اس وقفے یعنی کہ 2 سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں، اس درمیان ہم اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما کہہ لینا مستحب ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کے دوران اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما کہہ لینا مستحب ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے۔ اب اس طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے۔ یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھیے اور پہلے کی طرح رکوع سجدے کیجیے۔ دوسرے سجدے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے
الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ روک دیں۔ دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم تسمیہ پڑھیں گے۔ تعوذ جو سی ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھنا سنت ہے، تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا سنت ہے۔ یعنی جب ہم دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا سکتے ہیں آپ، اس کے بعد رکوع سجدے جس طرح آپ کو آگے عرض کیا گیا ہے اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت جب ہم پڑھ لیں گے اس جب قاعدہ کریں گے اس کے بعد ہم التحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ سورہ التحیات کا ہر لفظ پڑھنا واجب ہے۔